اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ندیم شہزاد ہاشمی ایڈوکیٹ ہے۔ میں کراچی ہائی کورٹ سٹی کورٹ میں زیادہ پریکٹس کرتا ہوں۔ آج انتہائی اہم معاملے پر اپنی پاکستانی قوم اور خاص طور پر ہندوستان کے وزیر اعظم چائے والے مودی، ان کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اور ان کا چنار کور کا کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بی ایس اوجلا، یہ آج صبح امت اخبار پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، جس میں ایک خبر لگی ہے کہ آزاد کشمیر پر حملے کے لیے تیار ہیں بھارتی جنرل کی بڑھت۔ میں مودی تجھے اور راج ناتھ تجھے بھی، اور اے ناہل ناہنجار جنرل تجھے بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام لائیو دینا چاہتا ہوں کہ گو کہ ہم پاکستانی تمہاری سازشوں کے نتیجے میں باہم دست و گریباں رہتے ہیں، نسل پرستی فرقہ پرستی میں الجھ جاتے ہیں، ہمارے ہاں سے عاقبت نااندیش اور تمہارے ایجنٹ افواج پاکستان کے خلاف عوام کے اندر ہرزہ سرائی اور نفرت پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ میں کوئی سرکاری آدمی نہیں ہوں، میں ایک عام سیدھا سادہ سا پاکستانی اور مسلمان ہوں اور پیشہ ور وکیل ہوں۔ میں اپنے 22 کروڑ عوام کی طرف سے تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدا نخواستہ حاکم بدہن تم نے پاکستان کی طرف میلی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی یا ایسی کوئی غلطی کی، جس طرح یہ آج کے اخبار میں تمہارے جرنل کی بھڑک ہے امت اخبار میں کہ میں قبضہ کر لوں گا، تو یہ تمہاری بھول ہوگی۔ ہم اپنی بہادر افواج پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ اپنے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا ماٹو، ہمارا منشور یہ نہیں ہوتا بحیثیت مسلمان کہ ہماری مدد فلاں کر دے گا اور فلاں کر دے گا، نہیں، ہم تو اس شعر کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ یاد رکھو کہ اگر خدا نخواستہ تم نے پاکستان کی طرف سے میلی نگاہوں سے دیکھا، پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاستدان اور بہت سارے لوگوں کو تم نے اپنا ہم خیال، ہم رکاب، ہم پیالہ و ہم نوالہ بنا رکھا ہے، لیکن عام پاکستانی، عام 22-24 کروڑ عوام وہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم لوگ جو یہ بات کرتے ہو اکھنڈ بھارت، آج تمہیں میسج دیتا ہوں کہ الحمدللہ اکھنڈ بھارت کی بات تو اب نہیں چلے گی، اب انشاءاللہ اکھنڈ پاکستان کی بات چلے گی، جو 1400 سال پہلے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی تھی غزوہ ہند کے حوالے سے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ تم کشمیر کے بارے میں کیا سوچو گے، وہ وقت اب آیا چاہتا ہے کہ غزوہ ہند ہوگا اور یہ 22-24 کروڑ عوام تم سے ہمارے آباء و اجداد کی نشانی لال قلعہ تک لے لے گی۔ تم نے جو ہندوستان کی غریب عوام کو اپنا محکوم اور غلام بنا رکھا ہے، وہاں کے دلت ہوں، وہاں کے سکھ ہوں، وہاں کے غریب ہندو ہوں، وہاں کے غریب مسلمان اور عیسائی ہوں، تم نے ان کی زندگی کو تنگ کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم انہیں بھی آزادی دلائیں گے۔ غزوہ ہند کے سپاہی تمہارا منہ توڑنے کے لیے، تمہارا جاہ و جلال، تمہارا تکبر توڑنے کے لیے تیار بیٹھیں۔ کب امر الہی ہوگا اور کب لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ لہذا یہ بھول کر بھی نہ سوچنا کہ اس موقع پر اگر کوئی تمہارے ایجنٹ پاکستان یا افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہوں تو تم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ گو کہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے میر جعفر اور میر صادق سے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر سے خالد بن ولید گزرے ہیں، ہمارے اس پاکستانی فوج میں سے جنرل حمید گل جس کے نام سے تم کانپا کرتے تھے، ہمارے ہاں سے
जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, ब्रिगेडियर टीएम शहीद जैसे अजीम तरीन लोग गुजरे हैं। तुम्हें ये भी ख्याल नहीं है कि ये अफवाज पाकिस्तान ही हैं, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ही हैं कि जिन्होंने अफगानिस्तान में रूस का तकब्बुर तोड़ दिया, खाक में मिला दिया, और नेटो अमेरिका समेत 40 मुल्कों को उनका गरूर और तकब्बुर भी इसी पाकिस्तानी अवाम ने अपनी फौज के साथ मिलकर मिटाया। तो तुम क्या चापीदी का शोरबा तुम अपने दिमाग से अपने ये खन्नास निकाल दो, वरना अखंड पाकिस्तान की तहरीक रुकनी नहीं है। वो लाल किले पर झंडा लहरा कर ही आएगी। चाय वाले बाज आ जाओ, जिस तरह तुम अकलियतों पर जुल्म कर रहे हो और जिस तरह अपनी आवाम की भूख और अफलास से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमले की बढ़के दे रहे हो, ये तुम्हारी भूल साबित होगी। याद रखना कि पाकिस्तान तो तुम्हारा कब्रिस्तान है ही, लेकिन हिंदुस्तान हमारे बाप दादा का है। हिंदुस्तान का लाल किला हमारे बाप दादा का है। वो इंतजार करना कि हम गजवा हिंद के सिपाही कब तुम्हारे पर आएंगे। और आखिरी जुमला बोलूंगा कि तुमने हमारे जिहाद पर और मुख्तलिफ चीजों पर बड़ी स्ट्रेटेजी की है। आज ये राज भी खोल देता हूं कि वो वक्त आने वाला है कि अब आलम इस्लाम का वो जिहाद इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के अमर से होगा कि जिसमें जजिया नहीं होगा, तुम्हारे जैसे मरदूदों के सर काट दिए जाएंगे। या तो तुम्हें हक पर आना पड़ेगा या तुम्हारे सरों को काट कर उसके लाल किलों पर हम मीनार बना देंगे। शुक्रिया।